رات کو سونے سے پہلے شوہر کی 3 جگہوں پر بوسہ دینا کیوں ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ایک چھوٹا سا عمل آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے شوہر کی 3 جگہوں پر بوسہ دینا، چومنا اور محبت بھری نظروں سے دیکھنا کیوں ضروری ہے؟ یہ ایک ایسا عمل ہے جو گھر کو جنت کا ٹکڑا بنا دیتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے شوہر کی 3 چیزوں کو بوسہ دینا، یہ ایک ایسا راز ہے جو میاں بیوی کے دلوں میں ایسی محبت پیدا کرتا ہے کہ کبھی بھی ناراضگی قریب ہی نہیں آتی۔ ایسا عمل جو شوہر کے دل میں بیوی کے لیے ایسی جگہ بنا دیتا ہے کہ شوہر دنیا کی ہر مشکل بھول کر صرف اپنی بیوی کی خوشی کے لیے جینا شروع کر دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج کا یہ بیان کوئی عام بیان نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا سبق ہے جو اگر آپ نے سمجھ لیا، اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو یقین مانیں آپ کے گھر میں محبت بھی بڑھے گی، سکون بھی آئے گا اور وہ برکت آئے گی جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ میری پیاری بہنوں، اگر آپ بھی سونے سے پہلے شوہر کے 3 حصوں پر بوسہ دینا، چومنا یا محبت بھری نظروں سے دیکھنا ضروری سمجھتی ہو اور یہ عمل کر بھی رہی ہیں تو تمہیں بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ تمہارا گھر ہمیشہ کے لیے جنت کا ٹکڑا بن سکتا ہے۔ ایسے گھروں میں سکون ہوتا ہے اور ایسے گھروں میں لڑائی جھگڑے قریب ہی نہیں آتے۔ کبھی اس گھر کے اندر پریشانی نہیں آتی، کبھی رزق کی تنگی نہیں آتی، کیونکہ جو عورت یہ عمل سمجھتی ہے وہ صرف عمل نہیں کرتی بلکہ اپنے رشتے کی قدر بھی جانتی ہے، اور ایسی عورت واقعی بہت سمجھدار ہوتی ہے۔ ایسی عورت پر اس کے ماں باپ بھی فخر کرتے ہیں، بہن بھائی بھی اسے دعائیں دیتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ بھی ایسی عورت کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان ایسی عورت کا ذکر فرماتا ہے، کیونکہ وہ رات کو سونے سے پہلے اپنے شوہر کے 3 حصوں کو بڑے ہی پیار سے دیکھتی ہے اور پھر ان کو محبت کے ساتھ چومتی بھی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سے 3 حصے ہیں؟ مگر اس سے پہلے میں تمہیں ایک گہری اور علمی بات سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں تاکہ تمہیں اس عمل کی اصل اہمیت سمجھ آ جائے۔ میں تمہیں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں لے چلتی ہوں، جو آج سے تقریباً 5000 سال پہلے اس دنیا سے گزرے۔ یعنی وہ ایک ایسے عظیم نبی تھے جنہوں نے 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کا پیغام سنایا، دن رات محنت کی، لوگوں کو سمجھایا، اللہ کا پیغام سنایا۔ مگر ان کی بیوی کا حال یہ تھا کہ وہ نہایت بد زبان، ناشکری کرنے والی اور شوہر کی قدر نہ کرنے والی عورتوں میں سے تھی۔ وہ اپنے شوہر کی عظمت کو نہ سمجھ سکی اور نہ ہی اس کے مقام کی قدر کر سکی۔ وہ کفر کی حالت میں مری اور قیامت کے دن اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، حالانکہ وہ ایک عظیم نبی کی بیوی تھی، ایک بہت بڑے نبی کی بیوی، ایک ایسے نبی کی بیوی جس نے 950 سال تک اللہ کا دین پھیلایا، مگر اس کے باوجود بھی اس کی بیوی جہنم میں جائے گی۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ اپنے شوہر کی قدر نہیں کرتی تھی، وہ محبت اور احترام کے وہ چھوٹے چھوٹے عمل نہیں کرتی تھی جو ایک عورت کو کرنے چاہیے۔ وہ رات کو سونے سے پہلے اپنے شوہر کی 3 چیزوں کو نہیں چومتی تھی، نہ ہی اس کے قریب جا کر وہ پیار کا اظہار کرتی تھی، اور یہی لاپرواہی، یہی ناشکری اسے اس مقام تک لے گئی کہ وہ نبی کی بیوی ہونے کے باوجود بھی جہنم میں جائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ لکھتے ہیں کہ کاش حضرت نوح کی بیوی رات کو سونے سے پہلے حضرت نوح کے 3 حصوں پر بوسہ دینا جانتی ہوتی تو وہ کسی بھی حال میں جہنم میں نہ جاتی، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا۔ میری پیاری بہنوں، اہل علم بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت نوح علیہ السلام ساری رات اللہ کی عبادت اور اپنی قوم کی ہدایت کے لیے دعائیں کرتے رہے۔
اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ صبح کے وقت تھکے ہارے جب گھر آئے تو دل میں یہ امید تھی کہ شاید گھر میں سکون ملے گا، شاید دل کو اطمینان ملے گا، میری ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ لیکن جب گھر کے اندر داخل ہوئے تو بیوی نے نہ ان کو سلام کیا، نہ ان کا حال پوچھا، بلکہ الٹا طنز کرتے ہوئے کہنے لگی کہ تمہاری ساری محنت کا کیا فائدہ؟ تمہاری محنت کا کوئی فائدہ نہیں، نہ کوئی تمہاری بات مانتا ہے اور نہ ہی تو کوئی تمہارا ساتھ دیتا ہے۔ یہ الفاظ ایسے تھے جیسے کسی نے دل پر تیر چلا دیا ہو۔ ایک نبی جس نے 950 سال تک اللہ کا پیغام پہنچایا، اسے اپنی ہی بیوی کے منہ سے یہ جملے سننے پڑے، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ عورت اس بات پر خوش ہو رہی تھی کہ اس نے اپنے شوہر کو دکھ پہنچایا ہے۔ بیوی کی یہ بات سن کر حضرت نوح علیہ السلام نے بڑے صبر کے ساتھ سر جھکا لیا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر زبان سے صرف اتنا فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، میں نے ہر تکلیف برداشت کی، ہر دکھ برداشت کیا، لیکن میں نے شکایت نہیں کی، کیونکہ میرا کام صبر کرنا ہے اور تیرا کام انصاف کرنا ہے، برابری کرنا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر ایک بات تو سمجھنے والی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب گھر کے اندر داخل ہوتے تھے تو بیوی بجائے ان کا استقبال کرنے کے الٹا ان پر طنز کرتی تھی، بجائے شکر گزاری کے انہیں دکھ دیتی تھی، ان کے دل کو تکلیف پہنچاتی تھی، اور یہی وہ رویہ تھا جس نے اس عورت کو اللہ کی ناراضگی تک پہنچا دیا۔ میری بہنوں، یہاں غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ کے نبی کی بیوی ہو اور وہ اپنے شوہر کو عزت اور محبت نہ دے، اپنے شوہر کی عزت بھی نہ کرے، اسے محبت بھی نہ دے، گھر میں داخل ہونے والے شوہر کو خوشی سے ویلکم نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دیتا ہے، تو ہم اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ آج ذرا ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، کتنی عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دکھ دیتی ہیں، طنز کرتی ہیں، شوہر کے ماں باپ کا مذاق اڑاتی ہیں، ان کی باتوں کو نظر انداز کرتی ہیں، شوہر کے سامنے ہی اس کے والدین کا گلہ کرنا، اس کے بھائیوں کی توہین کرنا، یہ سب کچھ ہمارے معاشرے میں ایک عام بات بنتی جا رہی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون کیوں نہیں، محبت کیوں ختم ہو گئی ہے۔ مجھے بتاؤ، جب ایک نبی کی بیوی ایسا رویہ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دیتا ہے، تو ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ہم تو حضرت نوح کی بیوی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ اس لیے ابھی وقت ہے کہ ہم اپنے رویے کو بدلیں۔ خیر، اب ہم چلتے ہیں فرعون کی بیوی کی طرف۔ فرعون کی بیوی جس کا نام آسیہ تھا، یہ اسی فرعون کی بیوی تھی جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، جو زمین پر ظلم کی انتہا کر چکا تھا، جس نے بے شمار لوگوں پر ظلم کیے، جس نے معصوم بچوں تک کو نہیں چھوڑا، جس فرعون نے اپنی بادشاہت کے نشے میں آ کر حق کو ٹھکرا دیا، اللہ کے نبی کی بات نہ مانی اور اپنی انا میں ڈوبا رہا۔ ایسے ظالم اور سرکش انسان کی بیوی آخر جنت میں کیسے چلی گئی؟ آخر اللہ نے اسے اتنا بڑا انعام کیوں دیا؟ اتنا بلند مقام کیوں عطا کیا؟ یہ بات سن کر عقل حیران رہ جاتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ حقیقت ہے، اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے کہ فرعون کی بیوی آسیہ جنتی ہے، وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عورتوں میں سے ہے۔ یہاں پر گہری اور علمی پوائنٹ یہ ہے کہ حضرت آسیہ کبھی بھی جنت کی حقدار نہ بنتی اگر وہ شوہر کے 3 حصوں پر روزانہ بوسہ نہ دیتی، تو کبھی وہ جنت میں نہ جاتی۔ حضرت آسیہ کی عادت تھی کہ وہ صبح سویرے اٹھتے ہی سب سے پہلے شوہر کے 3 حصوں پر بوسہ دیتی تھی، پھر شوہر کی شکر گزاری کرتی تھی، اور پھر محبت بھرے انداز میں اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتی تھی۔ یہ صرف ایک چھوٹا سا عمل نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا کردار تھا جو ادب، احترام، محبت اور صبر کا مکمل نمونہ تھا۔ کافر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اللہ نے فرمایا، اے آسیہ، چاہے تو ایک کافر کی بیوی کیوں نہ ہو، لیکن تیرا یہ عمل میں رب کو اتنا پسند آیا ہے کہ صبح سویرے اٹھ کر شوہر کے 3 حصوں پر بوسہ دینے والا عمل،
اس عمل نے تجھے میرے قریب کر دیا ہے، اسی لیے تیرے اس عمل کی وجہ سے میں تمہیں ایمان کی دولت عطا کر دوں گا، میں تیرے دل میں حق کی پہچان پیدا کروں گا، اور پھر اسی ایمان کی دولت کے صدقے، حق کو قبول کرنے کے صدقے میں تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کروں گا۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ ایک ظالم ترین بادشاہ کے گھر میں رہنے والی عورت اللہ کی محبوب بندی بن گئی۔ اس نے حق کو پہچانا، ایمان قبول کیا، اور دنیا کی سختیوں کو برداشت کرتے ہوئے بھی اپنے رب کا دامن نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے مثال بن گئی کہ اصل کامیابی صرف خوبصورت چہرے یا بڑے گھر میں نہیں بلکہ نیک اعمال میں ہے، اور جو عورت یہ راز سمجھ جائے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتی ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اب وقت آ گیا ہے وہ 3 چیزیں بتانے کا، ان 3 حصوں کے بارے میں بتانے کا، جو 3 حصے اگر صبح سویرے چومے جائیں تو اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش برساتا ہے۔ ایسا گھر ہمیشہ کے لیے جنت کا ٹکڑا بنا رہتا ہے۔ ایسے گھر کے اندر کبھی شیطان داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر شیطان داخل ہو بھی جائے تو بیوی کا یہ عمل دیکھ کر شیطان جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ اور شوہر کے ان 3 حصوں میں سے پہلا حصہ ہے وہ ہاتھ جو صبح سے لے کر شام تک ایک بیوی کے لیے پتھر توڑتے ہیں، مٹی کھودتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک لوگوں کی غلامی کرتے ہیں، لوگوں کی نوکری کرتے ہیں۔ وہ ہاتھ جو ہر وقت کسی کے حکم کے منتظر رہتے ہیں، وہ ہاتھ جو کبھی مٹی کھود رہے ہیں، کبھی اینٹیں اٹھا رہے ہیں، کبھی لوگوں کے جوتے صاف کر رہے ہیں، کبھی پسینہ بہا رہے ہیں، صرف ایک ہی وجہ سے کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے مگر میری بیوی کو روٹی کا ٹکڑا ہر حال میں ملنا چاہیے۔ جب ایک بیوی صبح سویرے اٹھتے ہی اللہ کی شکر گزاری کے فوراً بعد اپنے شوہر کے وہ تھکے ہارے ہاتھ اٹھاتی ہے جن ہاتھوں پر ابھی بھی چھالے پڑے ہوتے ہیں، اور یہ چھالے بتا رہے ہوتے ہیں کہ شوہر بیوی کی کتنی فکر کرتا ہے۔ یہ چھالے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس مرد نے اپنی نیندیں قربان کی، اپنی راحتیں چھوڑ دیں، اپنے جسم کو تھکا دیا، صرف اس لیے کہ اس کی بیوی اور اس کے بچے سکون سے رہ سکیں۔ جب ایسے ہاتھوں کو بیوی دونوں ہاتھوں سے اٹھاتی ہے، اس پر بوسہ کرتی ہے، اور پھر شوہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہے کہ آپ کے مجھ پر بہت بڑے احسانات ہیں، آپ نے اپنی جوانی میرے نام قربان کر دی، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی، آپ نے اپنے خوبصورت ہاتھوں پر چھالے ڈال دیے صرف میری وجہ سے، میں آپ کی ہمیشہ کے لیے شکر گزار رہوں گی۔ جب بیوی ایسا عمل کرتی ہے تو قسم ہے خدا کی، بیوی اپنے شوہر کی جان میں جان ڈال دیتی ہے، شوہر کو ایک نئی زندگی مل جاتی ہے، دوسرے دن کی مزدوری کے لیے ایک نئی طاقت مل جاتی ہے، شوہر کا کمزور سا جگر اور زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا پہلا حصہ۔ اب میں بات کرتی ہوں دوسرے حصے کے بارے میں، جس کو صبح سویرے اٹھ کر چومنے سے، بوسہ دینے سے کبھی بھی گھر میں غربت نہیں آتی، گھر خوشحال رہتا ہے، بیوی کی زندگی جنت بن جاتی ہے، اور وہ حصہ ہے شوہر کے پاؤں۔ جی ہاں، جو بیوی صبح سویرے اٹھ کر شوہر کے پیروں کو بڑی محبت سے دیکھتی ہے، پھر ان پیروں پر بوسہ دیتی ہے، میری بہنوں، یہ وہ پاؤں ہوتے ہیں جو صبح سویرے گھر سے باہر نکلتے ہیں، دھوپ میں جلتے ہیں، گرمی میں تپتے ہیں، سردی میں کانپتے ہیں، میلوں کا سفر طے کرتے ہیں، کبھی رکشہ، کبھی بس، کبھی پیدل چل کر رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ یہ وہ پاؤں ہوتے ہیں جو صرف ایک مقصد کے لیے چلتے ہیں کہ میرے گھر والے بھوکے نہ رہ جائیں، میری بیوی کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، میرے بچوں کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ یہ پاؤں کبھی تھک کر چور ہو جاتے ہیں، کبھی ان پر چھالے پڑ جاتے ہیں، کبھی درد سے بھر جاتے ہیں، مگر پھر بھی رکتے نہیں۔
کیونکہ ان کے پیچھے ایک گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک بیوی کی امید ہوتی ہے۔ جب ایک بیوی ان پیروں کو محبت سے دیکھتی ہے، ان پر بوسہ دیتی ہے، تو دراصل وہ اس محنت، اس قربانی، اس سفر کو سلام کر رہی ہوتی ہے۔ اور جب بیوی دل سے اپنے شوہر کی اس محنت کو مان لیتی ہے، اس کا شکریہ ادا کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں برکت ڈال دیتا ہے، رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، غربت کو دور کر دیتا ہے، کیونکہ شکر کرنے والی زبان اور قدر کرنے والا دل اللہ کو بہت پسند ہوتا ہے۔ اور جب شوہر یہ منظر دیکھتا ہے کہ میری بیوی میرے تھکے ہوئے قدموں کو بھی قدر کر رہی ہے، میرے چلنے کو بھی عزت دے رہی ہے، تو اس کے دل میں ایک عجیب سی طاقت آ جاتی ہے، وہ مزید محنت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس کے قدموں میں نئی جان آ جاتی ہے، وہ ہر مشکل راستہ آسان سمجھنے لگتا ہے۔ اور ایسا گھر جہاں بیوی شوہر کے قدموں کی قدر کرے، وہاں نہ صرف محبت بڑھتی ہے بلکہ برکت، سکون اور خوشحالی بھی ہمیشہ کے لیے اس گھر میں بس جاتی ہے۔ اب میں چلتی ہوں شوہر کے تیسرے حصے کی طرف، جسے صبح سویرے اٹھ کر ایک بیوی کے لیے بوسہ دینا ضروری ہوتا ہے، اور وہ ہے شوہر کا چہرہ، وہ چہرہ جو سارا دن کی تھکن کے باوجود گھر آ کر مسکرانے کی کوشش کرتا ہے، وہ چہرہ جو بیوی اور بچوں کو دیکھ کر سکون محسوس کرتا ہے، وہ چہرہ جو اپنی پریشانیوں کو چھپا کر گھر والوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جب ایک بیوی صبح اٹھتے ہی اپنے شوہر کے چہرے کو محبت سے دیکھتی ہے، اسی چہرے پر بوسہ دیتی ہے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرا دیتی ہے، تو دراصل وہ اس کے دل کو سکون دے رہی ہوتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب شوہر کے دل میں اپنی بیوی کے لیے محبت کئی گنا بڑھ جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان سمجھنے لگتا ہے۔ میری بہنوں، کل میں اخبار پڑھ رہی تھی، اس میں ایک خبر لکھی ہوئی تھی کہ ایک مالک نے اپنے مزدور کے چہرے پر تھپڑ مار دیا، اور اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ صرف 10 منٹ لیٹ کیوں آیا تھا۔ صرف 10 منٹ کی دیر نے اسے ذلیل کروا دیا، رسوا کروا دیا، اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا گیا۔ اب مجھے یقین سے، ایمان سے بتاؤ کہ یہ تھپڑ کس کی وجہ سے پڑا؟ صرف بیوی کی وجہ سے، صرف بچوں کی وجہ سے، کیونکہ وہ مزدور اپنے گھر والوں کی خاطر ہی تو نکلا تھا۔ وہی چہرہ جو دھوپ میں جلتا ہے، گرد اور مٹی سے بھر جاتا ہے، لوگوں کے سامنے جھکتا ہے، وہی چہرہ جو کسی کی ڈانٹ اور کسی کے تھپڑ برداشت کرتا ہے تاکہ اس کے گھر میں چولہا جلتا رہے۔ اگر ایسے چہرے کو دیکھ کر بھی تمہارا دل موم نہ ہو، اگر اس کی تھکن تمہیں محسوس نہ ہو، تو پھر تم صرف عورتیں تو ہو سکتی ہو مگر انسان نہیں کہلا سکتی، کیونکہ انسان وہ ہوتا ہے جو احساس رکھتا ہے، جو دوسرے کے درد کو سمجھتا ہے۔ ایسے چہرے کو دیکھ کر بیوی کا دل موم ہو جانا چاہیے، بیوی کو اس چہرے کی فکر کرنی چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ یہی وہ چہرہ ہے جو بیوی اور بچوں کے لیے روزگار کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ اور یاد رکھو، جب یہی چہرہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائے گا، جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی، جب یہ مسکراہٹ ختم ہو جائے گی، تو پھر تم اس چہرے کو دیکھنے کے لیے ترسو گی، مگر اس جیسا چہرہ پھر کبھی نہیں ملے گا، اس جیسی محبت اور اس جیسی قربانی دوبارہ نصیب نہیں ہوگی۔ تو یہ تھے وہ 3 حصے جنہیں صبح سویرے ایک بیوی کے لیے بوسہ دینا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 1 ہاتھوں کو، نمبر 2 قدموں کو، اور نمبر 3 اس کے چہرے کو، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو ایک عورت کی زندگی کو سنوارتی ہیں، اور جب ان کی قدر کی جاتی ہے تو اللہ پاک بھی راضی ہو جاتا ہے، اور ایسے گھروں میں رحمت کی بارش برستی ہے، وہاں سکون اترتا ہے، محبت بڑھتی ہے، اور رزق میں فراوانی آ جاتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، ان 3 حصوں پر بوسہ دینا لازم سمجھ لو، روزانہ کا معمول بنا لو، تاکہ تمہارے گھر میں برکت آئے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے شوہر کی قدر کرنے والا بنائے، اللہ تعالی ہر بیوی کو شوہر کا فرما بردار بنائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔